بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ رواہ مسلم۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں نقل کی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ چیز اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔ آج کی حدیث مسلمانوں کے باہمی تعلقات بگاڑنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرا جس گناہ کا ذکر ہوا ہے وہ ہے بہتان۔ اول اس کی تعریف سمجھ لیجئے۔ غیبت وہ بات جو اس شخص میں موجود ہو، یعنی عیب اس کے اندر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے کہ اس کو ناگوار ہو جب علم آ جائے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ دوسرا ہے بہتان۔ بہتان وہ بات یا الزام جو اس شخص میں موجود نہ ہو، خود ساختہ الزام کسی پر عائد کیا جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا ہے افک۔ افک کہتے ہیں کہ کسی سے بات سن کر آگے بیان کرے، یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے چغل خوری۔ چغل خوری دو افراد کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ان کی بات کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ دونوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے۔ آج کی حدیث غیبت کے حوالے سے ہے، تو غیبت خواہ اشارہ کر کے ہو، نقل اتار کر کے ہو، یا زبان سے بیان کر کے ہو، یہ تمام صورتیں غیبت کی ہیں۔ بلکہ بعض اہل علم حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں برا سوچنا، اس کے عیب کے بارے میں سوچنا، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ غیبت کا سبب، اسباب جو اہل علم نے بیان کیے ہیں وہ ہیں کینہ۔ کینہ کہتے ہیں کسی سے دل میں دشمنی اور عداوت رکھنا، غصہ رکھنا، اس وجہ سے وہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ دوسرا سبب دوسروں کے نظر میں اس کو گرانا ہے، اس کی عزت کو کم کرنا ہے۔ تیسرا مذاق اڑانا ہے۔ چوتھا جو شخص غیبت کر رہا ہے وہ اس غیبت کے ذریعے اپنے عیب کو چھپانا چاہ رہا ہے اور دوسرے کے عیب کو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے۔ غیبت کرنے والی کی صفات، نمبر 1، ایسا شخص کینہ پرور ہوتا ہے، انسانیت سے عاری ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ میں فخر کرتا ہے،
حسد میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے جو وہ کر رہا ہے، اور ایسا شخص فاسق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کی 72 قسمیں ہیں، یعنی سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 72 قسمیں بن جائیں گی، اور 72 قسموں میں سب سے ہلکی قسم کسی آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے، اور سب سے بڑی قسم مسلمان بھائی کی عزت کے متعلق زبان درازی کرنا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا عیب بیان کیا گیا کہ حضرت وہ تو چھوٹے قد والی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر یہ سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ قرآن مجید میں غیبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یعنی اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آتی ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھناؤنے ہونے کا تصور دیا گیا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا کہ وہ کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو، اور پھر سوالیہ انداز اختیار کر کے اسے زیادہ مؤثر بنا دیا گیا کہ تم اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آیا وہ اس کے لیے تیار ہے؟ اگر اس کی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی تو پھر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر کیسے حملہ کر رہا ہے جس کا دفاع وہ نہیں کر سکتا، اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ اس کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ یہ فعل بجائے خود حرام ہے، خواہ اس کو پتہ چلے یا پتہ نہ چلے، خواہ اس کو اذیت پہنچے یا نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو مردہ ہے، بے خبر ہوتا ہے، لیکن یہ فعل بجائے خود ایک نہایت گھناؤنا عمل ہے۔ اس طرح جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو اگر عمر بھر پتہ نہ چلے مگر بہرحال اس کی عزت پر حرف آئے گا، اس لیے یہ فعل اپنی نوعیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے۔ شب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا کہ جو مردار کا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا یہ غیبت کرنے والے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اب اس سزا کو یہ بھگت رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غیبت کرنے والوں کے پیتل کے ناخن جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، واقع معراج میں ایک مقام پر بدبو پھیل گئی، بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، بتایا گیا
کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دوسرا چغل خور تھا۔ ایک موقع پر صحابہ نے غیبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے۔ پھر آگے چلے تو ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلایا جنہوں نے غیبت کی تھی، آپ نے فرمایا اس کو تناول کرو۔ عرض کیا گیا اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ غیبت کی جائز صورتیں اہل علم نے احادیث کی روشنی میں چند قسمیں ذکر کی ہیں کہ جس میں غیبت کرنا جائز ہے۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت، یعنی جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم کے عیب کو بیان کرے گا ایسے شخص کے سامنے جو اس ظلم کا ازالہ کرا سکے۔ نمبر 2، اصلاح کی نیت سے ان لوگوں کے سامنے ذکر کرنا جو اصلاح کرا سکے۔ مثلا معاشرے کے اندر کچھ برے لوگ ہیں، ان کی برائی کو صاحب اختیار لوگوں کے سامنے جا کر کے تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں جا کے بیان کرنا کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ نمبر 3، استفتاء، یعنی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اصل بات سامنے آ جائے، تو اصل بات میں بعض اوقات غیبت بھی ہوتی ہے تو وہ جو ہے مجبوری کی وجہ سے وہ جائز ہے۔ چوتھی قسم، بعض ایسے لوگ ہوں جو شرارتی قسم کے ہوں، لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہوں، تو لوگوں کو خبردار کرنا کہ فلاں فلاں شخص اس عیب کا مالک ہے، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ بھی غیبت ہے، لیکن شر سے بچانے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا جو علل اعلان فسق اور فجور میں مبتلا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، یہ بھی عیب ہے، تو اس کے عیب کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ یا کوئی بدعت پھیلا رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، تو لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ اس شخص یا اس گروہ سے بچ کر کے رہو، کہیں تمہیں خراب نہ کر دے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص برے لقب سے معروف ہو گیا ہو، پہچان اس کی بن گئی ہو، اور دوسرا کوئی ذریعہ نہ ہو اس کی پہچان کا، تو اس وقت وہ عیب جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، وہاں پر مقصود تنقیص نہیں ہوتی ہے، اس کا نقص بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف اس کی پہچان کرانا مقصود ہوتی ہے۔ مثلا 2 شخص ہیں، دونوں کا نام عبداللہ ہے، ایک نابینا ہے، تو کہا کہ عبداللہ آ گیا، کون عبداللہ؟ وہ جو نابینا ہے، تو نابینا ہونا عیب ہے لیکن یہاں پر اس کی پہچان ہے، تو پہچان کی وجہ سے بیان کرنا جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص غیبت میں مبتلا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، یعنی جس نے غیبت کی یا غیبت کر رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے، نمبر 1 اس فعل سے باز آ جائے، نمبر 2 حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ تلافی کی صورت یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرے گا، اور اگر زندہ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا ہے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو پھر اس کو نہ بتائے بلکہ صرف توبہ استغفار کر لے اور آئندہ غیبت نہ کرے۔ اور اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص نے میرے عیب کو بیان کیا ہے تو پھر اس سے معافی مانگے۔ اور اگر بہتان لگایا ہے، بہتان یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام عائد کر دیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس فعل سے باز آ جائے، اور جن لوگوں کے سامنے یہ بہتان لگایا ہے ان کے سامنے جا کر کے تردید کرے کہ فلاں بھائی کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی لیکن یہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جس پر بہتان لگایا ہے
اس کو پتہ چل گیا ہے تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لے، ورنہ صرف توبہ استغفار کرے۔ یہ تو حکم تھا اس کے بارے میں جو غیبت یا بہتان کا مرتکب ہوا ہے۔ اب آخری بات، جن لوگوں کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے یا بہتان لگایا جا رہا ہے ان کے لیے حکم تو وہ یہ ہے کہ جن کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو ان پر لازم ہے کہ وہ روکے دوسرے کو کہ خبردار یہ عیب مت بیان کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر غلط الزام لگایا تو تردید کرے کہ فلاں کے اندر یہ عیب موجود نہیں ہے، تم یہ غلط الزام اس پر عائد کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا ودود یا شکور یا حلیم، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، محبت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ تجھ سے دست بدعا ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، منظور فرما۔ اے ہمارے رب، جو عبادتیں ہو رہی ہیں حق ادا نہیں کر پا رہے، محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، بخشش والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ماہ سے بہترین استفادے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام مشکلات حل فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے لواحقین کی مغفرت فرما، جمیع امت پر اپنا فضل فرما، ہم سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔